السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جماعت پنجم کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصے اول کا سبق نمبر 1 قوانین سب کے لیے اس سبق کی معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، ویڈیو میں سبق سمجھنے سے پہلے آپ کے سامنے آپ کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصے اول کا صفحہ نمبر 28 اوپن کیجئے۔ ٹیکسٹ بک سامنے رکھنے سے آپ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کتاب میں آپ کے بتائیے تو بھلا یعنی ٹریفک کے قوانین کیا ہے، یعنی آپ کو کس سائڈ سے چلنا چاہیے، کتنے لوگ ایک سواری پر سوار ہونا چاہیے، جیسا کہ بار بار آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ڈبل سیٹ، ٹرپل سیٹ، ایسے اس طریقے سے ایک سے زیادہ یا دو سے چار ایسے زیادہ ایکسٹرا افراد ایک گاڑی پر سوار نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان میں سے کون سا قانون آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ بعض مرتبہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پولیس چپ چیخ رہی ہے، لوگوں کو بلا وجہ پکڑ رہی ہے، تو آپ کچھ اس قانون میں تبدیلی کرنا چاہتے کیا؟ آپ کے خیال میں آمد و رفت میں باقاعدگی لانے کے لیے اور کون سے قانون بنانا چاہیے جو ٹریفک پولیس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، پبلک کنٹرول نہیں ہو سکتی، تو کس طریقے سے اور اچھا مزید ان کو کنٹرول کیا جا سکتا، بہتر بنایا جا سکتا؟ آمد و رفت کے اوپر جو قانون بنائے جاتے ہیں تو یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ معاملات میں باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے۔ سماجی زندگی میں ہر شخص کی کیا ذمہ داری اور کیا فرائض ہے، اس کو سمجھانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک پر یکساں طور پر عائد کیے جاتے ہیں۔ قانون کے سامنے کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا نہیں ہوتا ہے۔ قانون پر عمل نہ کرنے سے اسے سزا ہوتی ہے۔ قانون توڑنے پر سزا دیتے وقت کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے، چنانچہ قانون مساوات کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے، سماج کے قوانین میں ہونے والی تبدیلی۔ سماجی زندگی قوانین کے مطابق گزرتی ہے۔ جیسا کہ آپ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے ابو کا، آپ کے دادا دادی کا جو رول ہوتا ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، وہ چلایا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا شہر ہے، شہر میں ملک ہے، ہمارا بڑا ملک ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں ہمارا چھوٹا سا شہر ریاست ہوتی ہے، ریاست کے بعد پھر ہم شہر پر آتے ہیں، یعنی ملک، ریاست، پھر شہر، تیسری اسٹیپ شہر۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہمیں وہاں کے قانون کو، رول کو فالو کرنا پڑتا ہے اور یہ سب کے حق میں مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب دیکھیے، یہ جو انسان کے بنائے گئے قانون ہیں اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن قدرت کے جو کاروبار میں ہم کوئی تبدیلی کر سکتے کیا؟ قدرت کا قانون قدرت کے کاروبار کے مطابق چلتا ہے بلکہ چل سکتا نہیں بلکہ چلتا ہی ہے۔ ہم قدرت کے قوانین بدل نہیں سکتے۔ جیسا ہم نے بول دیا آج بارش ہو رہی ہے، فل بارش ہو رہی، آج ہمارا دل بڑا کہ سورج ابھی نکل جا رہا، تو یعنی سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، موسمی چکر کی تبدیلی کبھی بھی نہیں رکتی ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ سمندر کا مد و جزر، چاند کی اشکال کی تبدیلی جیسے قدرتی قانون کے مطابق یہ کام چلتا رہتا ہے۔ قدرت کے قانون ہمیشہ اٹل اور مستحکم ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن انسانوں کے جو بنائے گئے قانون ہیں انہیں حالات کے مطابق رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی جو ہے تو حالت حاضرہ کرونا کے لیے تو یہاں پر ڈسٹنس کا جو قانون بنایا گیا ہے، ماسک لگانے کا جو قانون بنایا گیا ہے، تو یہ حالت حاضرہ کے پیش نظر بنایا گیا ہے۔ جب ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں تھا تب یہاں پر جو قانون تھے وہ الگ تھے، اور آزادی ملنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دی گئی، اور جب آزادی ملی تھی تب ہمارے پاس 21 سے زیادہ عمر کے شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، لیکن 1988 میں فرد کو یعنی
ہر شخص کو ووٹ دینے کا حق یہ 18 سال مکمل ہونے کے بعد حاصل ہو گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم آگے دیکھتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے لڑکا اور لڑکی یا مرد عورت ان کا مرتبہ مساوی ہے، مساوی درجہ حاصل کرتے ہیں، یہ مساوی درجہ حاصل کرنے کے مالک ہوتے، سب کو ترقی کے برابر مواقع ملنے چاہیے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 28 مکمل ہونے کے بعد اب آپ کے پاس جو تو گھر میں 2 بھائی ہے 2 بہنیں ہیں، یا 1 بھائی ہے 2 بہنیں ہیں، تو ہم تمام عمر کے لوگوں کو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے ٹیچر نے پڑھا دیے تمام عمر کے بچوں کو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر یہ کلاس جماعت پنجم کی ہے تو اس کلاس میں بیٹھے ہوئے تمام بچے کیا ہے، ہم عمر ہے، تو ہم عمر بچوں کی تغذیہ بخش غذا ایک ہی ہوگی، یعنی انہیں جو ہے تو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لیکن بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز لانے کے بعد لڑکیوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے لڑکے جو ہے ان کو جو پہلے کوئی بھی چیز دے دی جا رہی ہے، جیسے ہمارے گھر میں ممی جو ہے تو بھیا کو پہلے بھائی کو تغذیہ بخش غذا دے رہے ہیں، یا پھر اسے زیادہ دے رہے ہیں، اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 29 پر یہاں لڑکی کا جو چہرہ ناراض ہے، کیا لڑکی کو لڑکے کی طرح تغذیہ بخش غذا کی ضرورت نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو یہی کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ صرف بھائی کو ہی تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ پر بتایا گیا ہے، بتائیے تو بھلا آپ لڑکی کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ آپ لڑکی کے سوال کے اوپر جو لڑکی سوال کر رہی ہے کہ بھائی کو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ بالکل نہیں، لڑکا اور لڑکی بھائی اور بہن دونوں کو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، آپ کے خیال میں اور کون سے امور ہیں جن میں لڑکے اور لڑکی میں امتیاز برتا جاتا ہے؟ جیسا کہ ایک گھر میں دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے کہ لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، لڑکی کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی تعلیم کے تعلق سے امتیاز برتا جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی میں امتیاز برتنا غلط ہے۔ لڑکیوں کو کم کھانا دینا اور اسکول نہ بھیجنا یہ ناانصافی ہے۔ ان ناانصافی کو دور کرنے کے لیے بھی قانون بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی ناانصافی سماج کے دیگر طبقات پر بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو ان ناانصافی والے حالات کو روکنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اور بہت ساری چیزیں ہوگی، جیسا کہ یہاں پہ تصویر بتائی گئی، یہ کام والی بائی ہے اور یہ جو کام لینے والی بائی ہے، یعنی یہ میڈم ہے، انہوں بتا رہے ہیں کہ ایک بھی چھٹی نہیں لینے کے باوجود بھی، اتنا سارا کام کرنے کے باوجود بھی کام والی کا بولنا ہے کہ تنخواہ آپ کم دیتی ہے، اور جو مالک ہے انہیں بتا رہی ہے کہ آپ جو تو ڈما مارے چھٹی لیے، یعنی ایک بھی چھٹی لیے تو پیسے کٹ کر دے رہے، یعنی آپ کے نوکر اور مالک کا جو تعلق ہے کس طریقے سے ظلم کرنے والا تعلق ہے، یہ بتا رہا ہے تصویر میں۔ اب دیکھیے، ذیل میں قوانین کی فہرست دی گئی ہے۔ ہر قانون کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو چھوٹی چھوٹی بات جماعت پنجم میں آپ کو راستے سے اسکول آتے وقت یا پھر آپ گھر پر بھی ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بار بار ہینڈ واش کیجئے، ڈیٹول کا سینیٹائزر کا استعمال کیجئے، یہ ایک چھوٹے چھوٹے جو قانون بنائے گئے، تو اس قانون کا مقصد ہے، ہر قانون جو بنتا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ رات 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکروں پر پابندی لگائی گئی، لڑکے اور لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری ایجوکیشن مفت ہے، اس کے لیے آپ کو جو ٹیکسٹ بک اسکول سے ملتے ہیں تو یہ مفت ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم دینا یہ بھی قانون ہے۔ ندی میں سوکھے ہار، پتے، پھول، کچرا ڈالنے پر پابندی، ندیوں کا پانی صاف رکھنا چاہیے، اگر پانی کی قلت ہو، کمی ہو تو ندیوں کا پانی پینے کے لیے ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اگر ہم اس میں پھول پتے کچرا کوڑٹ ڈالتے ہیں تو پانی کی آلودگی بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہ قانون لگایا جاتا ہے۔ بچہ مزدوری پر پابندی، چھوٹے بچوں کو پرائمری ایجوکیشن جو فری رکھا گیا ہے تو اس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اگر چھوٹے بچوں بچپن سے ہی کام کرنے لگے۔ جنگل کاٹنے اور شکار کرنے پر پابندی، اگر درخت کٹ جائیں گے تو ماحول کا توازن برقرار نہیں رہے گا، اسی لیے اس پر بھی پابندی۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار روایتوں اور رسموں کو نبھاتے ہیں، اپنے والدین یعنی دادا دادی نانا نانی رشتہ داروں کو دیکھ کر ہم بھی وہی سیکھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں بہت ساری ایسا ہی نہیں کہ صرف غلط رسومات ہیں، غلط طریقے ہیں، بلکہ بہت ساری اچھی روایتیں بھی ہیں۔ ہم عید تہوار مل جل کر لطف اٹھاتے ہوئے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گھر پہ مہمان آ گئے تو مہمانوں کا استقبال کر کے ان کی خاطر مدارت کرنا، یہ ہمارے اچھے اخلاق ہیں۔ لیکن جانداروں کو اگر ہم مارتے ہیں اور جانداروں کو جو ہے تو گندگی کر رہے ہیں اس لیے پالتے نہیں۔ بعض لوگ پہلے پالتو جانور تھے، ہمارے پاس مکان بڑے ہوتے تھے، گائے بکری بھینس یہ جانوروں کو پالا جاتا تھا، ان سے دودھ حاصل کیا جاتا تھا۔ لیکن آج گھروں کی قلت ہونے کی وجہ سے، جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم جانداروں کے ساتھ اتنی محبت اور اپنائیت کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں۔ عدم تشدد اور امن و امان جیسی اقدار قدیم زمانے سے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود کچھ روایتیں اور رسمیں نامناسب ہیں۔ مناسب روایتیں اور رسمیں کیا ہیں؟ ہم عید تہوار مل کر مناتے ہیں، آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ مثال کے طور پر ذات پات کا اختلاف، جس سے سماج میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی جو ہے تو بیج بو دی جاتی ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق محسوس کیا جاتا ہے، عدم مساوات بڑھ گئی ہے، چھوت چھات، غیر انسانی اور ظالمانہ رسم۔ آزاد ہندوستان کے دستور میں ہی یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ چھوت چھات کی رسم کو ختم کر دیا جائے گا، ختم کر دینا ہے۔ کئی دفعہ قوانین بنا کر نامناسب روایتوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں ستی اور بچپن کی شادی جیسے روایتوں پر قانون بنائے گئے اور وہاں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جادو ٹونا دکھا کر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جادو ٹونے کے ذریعے لوگوں سے پیسہ مال جو ہے تو لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جادو ٹونے کر کے لوگوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے، تو جادو ٹونا سے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی قانون بنائے گئے ہیں۔ اور یہ قانون سب سے پہلے جادو ٹونے کا جو قانون روکا گیا مہاراشٹر میں نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بچپن کی شادی کا بھی قانون بنایا گیا، لیکن شادیوں میں بے تحاشا جہیز لینے کی روایت پر بھی قانونی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہمارے سماجی مسائل کیا ہے؟ توہم پرستی یعنی لیمو مرچی وغیرہ، جہالت، بچہ مزدوری، بچپن کی شادی، لڑکے لڑکیوں میں تعلیم کے تعلق سے بھید بھاؤ کرنا، یہ تمام ہمارے غلط روایت اور رسمیں ہیں۔ ان غلط روایتوں اور رسموں کی وجہ سے سماج کے چند لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے اور وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کے ترقی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ تمام مسائل کو اگر تو بعض مرتبہ روزگار نہیں ہونے کی وجہ سے انسان غربت یعنی غریبی کا شکار ہوتا ہے، اور غریبی اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا فقدان ہماری سماجی زندگی کی بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی غریبی کی وجہ سے بچے کتابیں نوٹ بکس حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی جماعتوں کے بچوں کو آج کل آن لائن کا دیکھیے، آن لائن تعلیم سے کیا ہو رہا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل نہیں ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے تو موبائل نہیں ہے یا کمپیوٹر نہیں ہے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے بچے صرف تعلیم حاصل کرے جس کے پاس موبائل ہے، موبائل ہونے کے باوجود بھی اسے انٹرنیٹ کا خرچہ لگتا ہے۔ تو آج ہر پیرنٹس کو جو ہے تو اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب چلیے انہیں ختم کیا جائے، تبھی ہم سب ایک ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔
یعنی غربت اور تعلیم کا فقدان ہماری زندگی کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسے ہمیں روکنا چاہیے اور اسے ختم کرنا چاہیے. غریبی کو رکانا ہے تو ہم سب انسان کو وقت کی قدر کرتے ہوئے کام کو دل لگا کر محنت اور لگن سے کرنا چاہیے. محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے. یہاں پر قوانین سب کے لیے بنانے کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو خود کی ذمہ داری سے آگاہ کرایا جائے، خود کی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے. ماحول کا تحفظ، ماحول کی حفاظت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ سماج میں مساوات اور انصاف قائم کرنے کے لیے جس طرح قوانین ضروری ہے، اسی لیے ماحول کے تحفظ کے لیے، ماحول کی حفاظت کے لیے بھی قوانین بنانا ضروری ہے. قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور جب تک ہم قدرتی دولت کی حفاظت نہیں کریں گے تو ماحول کا تحفظ بھی نہیں کر پائیں گے. اس طریقے سے ہمارے سماجی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ جانتے ہیں نسلی امتیاز؟ نسلی امتیاز یعنی نسلوں میں جو فرق کیا جاتا ہے، ذات پات کا جو فرق کیا جاتا ہے، عورت اور مرد کا امتیاز کیا جاتا ہے، اور تعلیمی نسواں کا فقدان ہمارے سماج کی اہم رکاوٹیں تھی. لیکن مہاتما جیوتی راؤ پھولے وغیرہ، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، انہوں نے انہیں دور کرنے کی کوشش کی ہے. خواتین کی تعلیم کے لیے ساوتری بائی پھولے نے بہت زیادہ محنت اور جدوجہد کی ہے. فاطمہ شیخ نے بھی اپنے قیمتی تعاون دے کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے سماج میں مثبت انقلاب لانے میں ان تمام لوگوں کی محنت نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بنائے ہوئے قوانین میں رد و بدل ہوتا رہا ہے. قدیم زمانے میں قوانین مذہبی روایتوں اور سماجی رسموں کی صورت میں موجود تھے. نامناسب اور غیر مناسب انسانی رسموں اور روایتوں کی روک تھام کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. اب پیارے بچوں، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں ہو گیا ہے کہ قانون کس لیے بنائے جاتے ہیں، قانون بنانے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور یہ قانون تمام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پر کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے. پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.